السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھٹی جماعت کی نصاب میں آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 18، تو یہ ہے کابلی والا۔ حسب معمول پہلے ہم ریڈنگ کرتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بار بار بولا ہے لینگویج میں ریڈنگ اور رائٹنگ کی طرف زیادہ توجہ ہونا چاہیے۔ تو جب ہمیں ریڈنگ اور رائٹنگ آئے گی تب ہم کسی لینگویج میں باقی سکلز میں وہ بھی ہمیں ڈیولپ ہو جائیں گے۔ تو پہلے ریڈنگ کرتے ہیں آج۔ میری 5 برس کی بچی جس کا نام منی ہے، گھڑی بھر کو خاموش نہیں رہتی۔ ایک دن صبح سویرے میں اپنے ناول کا 17واں باب لکھ رہا تھا۔ منی نے آ کر کہا، بابو جی، ثبوت جو کہ میرا نوکر تھا، کوئے کو کاگ کہتا ہے، وہ کچھ نہیں جانتا، اور اس سے پہلے کہ میں کچھ کہوں اس نے دوسری بات شروع کر دی۔ دیکھیے بابو جی، بولا کہتا ہے کہ آسمان میں ہاتھی اپنی سونڈوں سے پانی برساتے ہیں۔ بولا ایسی ہی جھوٹی باتیں کرتا ہے۔ میں نے ہنس کر منی سے کہا، منی تو بولا کے ساتھ جا کر کھیل، مجھے اس وقت کام کرنا ہے۔ میرا گھر سڑک کے کنارے ہے۔ ایک دن منی میرے کمرے میں کھیل رہی تھی۔ اچانک وہ کھیل چھوڑ کر برآمدے میں دوڑ گئی اور زور زور سے کابلی والے او کابلی والے پکارنے لگی۔ کابلی والے کے کندھے پر میوے کا تھیلا اور ہاتھ میں انگوروں کی پٹاری تھی۔ موٹے کپڑے کا ڈھیلا ڈالا کرتا، صافہ باندھے لمبے ڈھیل ڈول کا ایک کابلی سڑک پر آہستہ آہستہ چلا جا رہا تھا۔ منی کی آواز سن کر ہنس منہ کا کابلی والے نے گھوم کر دیکھا۔ منی گھبرا گئی اور اس کابلی کو فاٹک میں آتا دیکھ کر اندر بھاگ گئی، اس لیے کہ منی کی ماں کہا کرتی تھی کہ کابلی والے بچوں کو تھیلے میں ڈال کر لے جاتے ہیں۔ میں نے منی کا خوف دور کرنے کے لیے اس کو اندر بلایا۔ کابلی اپنی جولی سے کشمش نکال کر منی کو دینے لگا۔ منی کسی طرح لینے پر راضی نہ ہوئی۔ اس کا شبہ اور بھی بڑھ گیا۔ وہ دوڑ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ کابلی والے سے میرا تعارف اسی طرح ہوا۔ میں ایک روز کسی ضروری کام سے باہر جا رہا تھا۔ دروازے پر دیکھا کہ منی اس کابلی سے بڑے مزے سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ بادام اور کشمش لیے ہوئے تھی۔ میں نے کابلی سے کہا، یہ سب کیوں دیا؟ اب مت دینا۔ یہ کہہ کر میں نے جیب سے ایک اٹھنی نکال کر کابلی کو دی۔ اس نے بلا جھجک اٹھنی لے کر جیب میں ڈال دی۔ جب میں کام سے لوٹ کر گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ اس اٹھنی کی وجہ سے گھر میں بڑا شور مچا ہوا ہے۔ منی کی ماں اس سے ڈانٹ کر پوچھ رہی تھی کہ تو نے اس سے اٹھنی کیوں لی؟ منی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے کہا، میں نے نہیں مانگی، وہ اپنے آپ دے گیا۔ میں منی کو لے کر باہر چلا گیا۔ معلوم ہوا کہ یہ کابلی کا دوسرا پھیرا نہیں تھا۔ وہ روز روز گھر آتا تھا اور پیسے اور پستے بادام دے کر اس نے منی سے دوستی کر لی تھی۔ کابلی کا نام رحمت تھا۔ رحمت اور منی کی عمر میں زمین و آسمان کا فرق تھا، پھر بھی دونوں ایک دوسرے کے دوست ہو گئے۔ ان دونوں میں کچھ بندی ٹکی باتیں ہوتی تھی۔ کابلی والا کہتا، منی سسرال جاؤ گی؟ منی نہیں جانتی تھی کہ سسرال کسے کہتے ہیں، لیکن بھلا وہ چپ رہنے والی کہاں تھی؟ وہ تو الٹا کابلی سے پوچھتی، تم سسرال جاؤ گے؟ رحمت گونسا تان کر کہتا، میں تو سسرال کو مار دوں گا۔ یہ سن کر منی خوب ہنستی۔ ہر سال جاڑے کا موسم ختم ہونے لگتا تو رحمت اپنے وطن جانے کی تیاری کرتا اور گھر جا کر اپنا روپیہ وصول کرتا، مگر ایک بار منی سے ملنے ضرور آتا۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھا پڑھ رہا تھا۔ اچانک گلی میں بڑا شور و گل سنائی دیا۔ میں نے کھڑے ہو کر دیکھا کہ رحمت کو 2 سپاہی باندھے لے جا رہے تھے۔ پیچھے سے لڑکوں اور راہگیروں کا مجمع چلا آ رہا تھا۔ رحمت کے کرتے پر خون کے دھبے تھے اور ایک سپاہی کے ہاتھ میں خون سے بھری چھری تھی۔ میں بھاگا ہوا گیا اور سپاہیوں کو رو کر پوچھا، کیا بات ہے؟ معلوم ہوا کہ پڑوس میں ایک چپراسی نے رحمت سے ایک چادر لی تھی اور اب وہ دام دینے سے انکار کر رہا تھا۔
इस पर झगड़ा हो गया और रहमत ने गुस्से में आकर चपरासी पर छुरी से हमला किया। रहमत इस बेईमान चपरासी को सैकड़ों गालियां दे रहा था। इस बीच में काबुली वाले पुकारती हुई मुन्नी भी वहां गई। रहमत का चेहरा दम भर के लिए खुशी से खिल उठा। मुन्नी ने आते ही इससे पूछा, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने हंस कर कहा, हाँ वहीं जा रहा हूँ। इसने देखा कि इस जवाब से मुन्नी को हंसी आ गई। तब इसने गुस्सा दिखाकर कहा, मैं ससुराल को मारता ज़रूर, लेकिन क्या करूँ, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। कुछ दिन के बाद इस जुर्म में रहमत को 7 साल की सज़ा हो गई। इस वाक़े के बाद कई साल गुजर गए। मुन्नी काबुली वाले को भूल गई। तो प्यारे बच्चों, आज हम इतना ही सबक में पढ़ेंगे। कल इसको बाकी हिस्सा हम देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।